بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو عرفے کے دن کسی کے در پر کھڑا ہوا سوال کر رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا وائے ہو اس شخص کے اوپر جو عرفے کے دن کسی اور کے در پر ہے، جبکہ یہ وہ دن ہے کہ جب پروردگار ان لوگوں کو بھی مایوس نہیں کرتا جو شکم مادر میں ہیں۔ یعنی یہ روز عرفہ کی اہمیت ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی کی مغفرت ماہ مبارک رمضان میں نہ ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے مغفرت کا کہ وہ عرفے کے دن حاضر ہو، اور عرفے کی جو اہمیت اور جو منزلت ہے اسے آپ روایات میں دیکھ سکتے ہیں، جس کے خاص اعمال ہیں اور خاص اذکار ہیں، جس میں استغفار ہے، جس کے اندر غسل ہے کہ انسان غسل کرے، اس کی اہمیت ہے، توبہ کرے پروردگار کی بارگاہ میں، صدقہ دینے کی بڑی اہمیت ہے۔ عرفے کے دن ان تمام اعمال میں جو ایک کلیدی حیثیت جس عمل کو حاصل ہے اسے دعائے عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ دعا وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، جس کے اندر ایک جوش ہے، ایک جذبہ ہے راہ حق میں قربانی کا، ایک ایثار و فداکاری اور ایک جرأت مندانہ قدم ہے۔ اگر اسے ہم دیکھیں تو رہبر انقلاب اسلامی نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہم دعائے عرفہ کے اندر مکمل امام حسین علیہ السلام کی اس شخصیت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں دعائے عرفہ کے آئینے میں، جو ہمیں بعد میں کربلا میں دکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعائے عرفہ صرف دعا نہیں ہے، بلکہ انسان سازی کا ایک ایسا رخ ہے جو دعائے عرفہ کے ذریعے سے ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور ایک کارخانہ ہے گویا کہ جہاں پر انسان ڈھلتے ہیں۔ اس دعا کے آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے ان نقائص کو کہ جو انسانی صفات سے خالی ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو ہمیں متوجہ کر سکتی ہیں کہ کس قدر ابھی تم حیوانیت کی منزل پر ہو اور ابھی تم انسانیت سے بہت دور ہو۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک تو عرفے کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہے، دوسری دعائے عرفہ بہت اہم ہے، اور پھر خود دعا انسان کے جب سارے وسائل جواب دے دیتے ہیں، سارے ذرائع انسان کے ٹوٹ جاتے ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ انسان اور خدا، تو اس وقت جو ذریعہ ہے جو انسان کا ساتھ دیتا ہے اسے دعا کہتے ہیں۔ پروردگار نے عرفے کے دن کو اپنے لیے مخصوص جانا ہے کہ اس دن تم ہمارے حضور حاضر ہو اور ہم سے طلب کرو، اور پھر اس میں دعا کرنے کے لیے ہم سے تاکید کی گئی ہے۔ دعا کی خاص اہمیت ہے۔ شیخ عباس قمی نے مفاتی میں جہاں پر اعمال عرفہ کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ اس دن دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ دو دعائیں ہیں، ایک دعا منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے، ایک دعا منسوب ہے امام سید سجاد علیہ السلام سے۔ اتفاقاً یہ دونوں وہ دعائیں ہیں جن کے مفاہیم تقریباً ایک طرح کے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک مقام پر بیان کیا اس چیز کو کہ میں نے دعائے عرفہ کو پڑھا، اور دعائے عرفہ کے پڑھنے کے بعد صحیفہ سجادیہ کی اس دعا کو پڑھا کہ جسے امام سجاد علیہ السلام نے عرفے کے دن کی دعا کے طور پر بیان کیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دعائے عرفہ کی شرح کر رہے ہوں امام سجاد علیہ السلام۔ تو اگر ایک ایسی دعا ہمارے سامنے ہے، چاہے وہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہو یا امام حسین علیہ السلام کی دعا ہو، کہ جس میں سلیقہ بتایا گیا ہے، طریقہ بتایا گیا ہے کہ خدا سے کس طرح سے مانگو، خدا سے کس طرح سے جڑو، تو ہمارے لیے کتنا بہتر ہوگا کہ ہم عرفے کے دن اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں اور اس کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس لیے کہ دعا کے جہاں پہ دعا کے سلسلے سے بہت ساری گفتگو ہے، بہت سارے مباحث ہیں، وہیں پہ دعا کے کچھ شرائط کو بیان کیا گیا ہے روایات میں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دعا کے شرائط کو بیان کرتے ہوئے اس چیز کو بیان کیا کہ 4 شروط ہیں دعا کے جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ چاروں شرطیں اگر آپ دیکھیں تو دعائے عرفہ کے اندر ان کا ہمیں لحاظ ملتا ہے۔ پہلی شرط امام فرماتے ہیں کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو سامنے رکھے کہ وہ اپنے رب سے کیا چاہ رہا ہے۔ الاول احضار النیہ، امام فرماتے ہیں پہلی منزل یہ ہے کہ انسان کی نیت اس کے سامنے رہے، اس کے پیش نظر رہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اپنی زندگی میں۔ مثال کے طور پر مادی چیزیں وہ مطالبہ کر رہا ہے یا زندگی میں کامیابی چاہتا ہے،
عاقبت بخیری چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں ہر طرف سے لوگ اسے دیکھیں تو اس کے پاس رہے کہ بھائی ہاں بہت اس کے پاس پیسہ ہے، بہت امکانات زندگی ہیں، وسائل زندگی ہیں، پروردگار نے انہیں بہت نوازا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ نوازا جانا کس منزل پر ہو، کہ پروردگار اسے عاقبت بخیر کرے اور وہ اپنی زندگی کو ایک بندگی کی راہ پر اس طرح سے گزارے کہ چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن لوگ کہیں کہ ہاں یہ کامیاب زندگی ہے، اور خود بھی وہ مطمئن ہو کہ میں نے ایک ایسی زندگی گزاری جو راہ بندگی پر تھی۔ تو پہلی منزل احضار النیہ۔ دوسری چیز امام فرماتے ہیں الاخلاص الصغیرہ، انسان کے وجود کے اندر خلوص پایا جائے اپنے رب سے، جب وہ مطالبہ کر رہا ہے، جب مانگ رہا ہے تو اس کے وجود کے اندر خلوص کی کیفیت پائی جائے۔ اور تیسری چیز معرفت المسئول، وسائل کو وہ جانتا ہو کہ جس وسیلے سے وہ دعا کر رہا ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں تو وسیلہ کیسے قرار دیتے ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ والرابع الانصاف فی المسئلہ، جو وہ سوال کر رہا ہے اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ اس کی مثال بعض شارحین نے اس طرح سے دی ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے گھر پہ چھت نہیں ہے، اب بارش نہیں ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ بارش نہیں ہو رہی چونکہ میرے سر پر چھت نہیں ہے، اگر بارش ہوگی تو میرا گھر بھیگ جائے گا یا ہر طرف پانی آ جائے گا، اس لیے وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار بارش نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ انصاف المسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں اگر آپ لے کر آئیں اور ان چاروں چیزوں کو دیکھیں تو دعائے عرفہ کے اندر ان تمام کے تمام کا لحاظ کیا گیا ہے۔ یہاں پر نیت بھی حاضر ہے، اور نیت یہ ہے کہ پروردگار تیری بندگی میں حسین جی رہا ہے، اور بندگی کے علاوہ زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک، پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ وہ آنکھ اندھی ہے، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، تو غائب کب تھا کہ میں تیرے وجود کے اوپر کوئی دلیل لے کے آؤں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو دعائے عرفہ کے تعلیمات کی روشنی میں ہم جن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ ایک منزل اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، نویں ذی الحجہ کا یہ وہ دن ہے کہ جس میں جناب مسلم کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، اور یہ شہادت ہمیں ایک یادگار مرحلے کی طرف لے کے آ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو دعا خدا کے حضور میں گواہی دینا ہے اپنے وجود کی، اپنی روح کی گواہی ہے۔ تو ایک منزل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں کچھ اپنے جانثاروں کو جمع کر کے، 72 جانثاروں کو جمع کر کے خدا کے حضور گواہی دے رہے ہیں اپنی بندگی کی۔ اور ایک منزل وہ ہے کہ حسین کا جانثار ساتھی کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انی قد باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی، کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل، کہ میں تمہارے درمیان اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرے چچا زاد میرا بھائی ہے، میرے اہل بیت میں میرا مورد اعتماد ہے، میں اسے تمہارے درمیان میں بھیج رہا ہوں۔ تو یہ جس شخصیت کو بھیج رہے ہیں اس کی گواہی کو دیکھیں۔ ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر ہم دعا کے ذریعے سے توحید پروردگار کی گواہی دے رہے ہیں۔ ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر جناب مسلم اپنے خون کے ذریعے سے گواہی دے رہے ہیں، چاہے وہ خون کی گواہی ہو جناب مسلم نے دی ہو، یا دعا کے ذریعے سے امام حسین اور اصحاب امام حسین کی گواہی ہو۔ یہ وہ در ہے جو در ابی طالب ہے، آل ابی طالب کی گواہی ہے۔ اور یہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی حق و باطل کا معرکہ ہے، آل ابی طالب وہاں پر باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے احقاق حق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ منزل ہے کہ جس میں ہم سب کو تھوڑا سا زندگی کے مصروفیات سے وقت نکال کر اس دعا کے مفاہیم کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اس دعا کے اندر جو عبودیت کے اہم پہلو ہیں ان کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان کے پاس خدا ہے تو سب کچھ ہے، اور خدا نہیں اور سب کچھ ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ بظاہر یہ سوچ رہا ہو کہ بہت کچھ اس کے پاس ہے۔ اس لیے کہ وہ جو ذات باقی رہنے والی ہے وہ ذات پروردگار ہے، اور باقی چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔ اب انسان نے اگر اپنے آپ کو اس ذات سے، اس پروردگار سے اگر جوڑ لیا کہ جو باقی رہنے والا ہے، تو یقیناً پھر انسان بھی باقی رہنے والا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس دن میں کہ جو عرفے سے مخصوص ہے، امام حسین علیہ السلام کی اس دعا کو فراموش نہیں کریں گے کہ جسے آپ نے عرفات کے میدان میں اس طرح سے پڑھا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کے اصحاب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ خدا کی بارگاہ میں آواز دے رہے تھے پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔
ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ حاصل کر کے خدا کو کھو دیں، اور اگر ہم نے خدا کو کھو دیا تو ہمارے پاس پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ